وہ یہاں کے مقامی لوگ نہیں ہوتے، خدارا ان کے کیے دھرے کا الزام ہم مری والوں پر نہ لگائیں۔ بھائی مری والوں کا کیا قصور ہے؟ یہی قصور ہے کہ وہ پہاڑوں کے اوپر وہاں پر زندگی گزارتے ہیں۔ پھر آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ 100 بندوں کو بھی ایک شخص نے پناہ دی ہے اپنے پاس۔ ہم شکر کرتے ہیں پھر بھی کہ آپ لوگ آئے ہیں، رونق لگی ہوئی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں جہاں پاکستانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 3-4 دن سے جب سے یہ اموات ہوئی ہیں، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ مری کا بائیکاٹ کرو، یا مری والوں نے یہ کیا، مری والوں کا قصور ہے۔ میں بتا کے تھک گیا ہوں کہ اس میں 3-4 جو مین کردار ہیں جن کا قصور اس میں ہے، ان میں مری والوں کا نام نہیں ہے۔ اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، مطلب میں پنجاب سے دوسرے علاقے سے ہوں، میں مری والوں کی فیور میں کیوں بول رہا ہوں، یا مجھے کیوں ضرورت پڑی یہ ویڈیو بنانے کی۔ میرے بھائی، جب آپ سے 2-3 سال پہلے بائیکاٹ کی، مری کے ساتھ بائیکاٹ کی باتیں چلی تھی، اس وقت میں نے کافی ری ایکشن دیا تھا اور میری ویڈیو جو ہے وہ ملینز میں گئی تھی اس کے خلاف، مری والوں کے خلاف۔ جب وہاں پر آئے ہوئے گیسٹ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی، میں نے بڑا اٹھایا تھا اس بات کو۔ اس وقت میرے ساتھ کانٹیکٹ میں وہاں کے کچھ مقامی افراد آئے جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ 1 نہیں 2 نہیں 10 لوگ ہوں گے جنہوں نے وقفے سے، کیونکہ وہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی تھی، تو انہوں نے آ کے اپنے جو دفاع میں انہوں نے کہا کہ جہاں بھائی، ہم آپ کو حقیقت بتاتے ہیں کہ اصل میں چکر کیا ہے۔ میں بڑے تجسس کے ساتھ، میں نے ان سے بڑا ٹائم لگا کے میں نے ان کے ساتھ بات کی، ان کی بات سنی بھی۔ انہوں نے بتایا کہ مری کے اندر جتنے بھی ہوٹل ہیں، ان میں سے 90% ہوٹلوں کا عملہ اور 90% ہوٹلوں کا جو ٹھیکہ ہوتا ہے سالانہ، وہ مری کے مقامی لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ وہ باہر سے لوگ آئے ہوتے ہیں، کوئی لاہور سے آیا ہے، کوئی گجرانوالہ سے آیا ہے، کوئی سیالکوٹ سے آیا ہے، کوئی شیخو پورہ سے آیا ہے، کوئی فیصل آباد سے آیا ہے، اور وہاں کے جو تاجر لوگ ہوتے ہیں وہ آ کے ہر سال ٹھیکہ لیتے ہیں، اپنا سٹاف لے کے آتے ہیں۔ وہ یہاں کے مقامی لوگ نہیں ہوتے، خدارا ان کے کیے دھرے کا الزام ہم مری والوں پر نہ لگایا کریں۔ خیر، میں نے 1 کی بات ہوتی، 2 کی بات ہوتی تو میں کہتا کہ شاید 2 دوست بیٹھے ہوں گے اور وہ مجھے الگ الگ بول رہے ہیں۔ بھائی 10 کم سے کم ایسے لوگ، کچھ عباسی فیملی تھی ان میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم الٹا مری سے باہر جاب کرتے ہیں، ہم اسلام آباد میں موسٹلی ہم لوگ جاب کرتے ہیں، ہم تو یہاں پر یہ کام نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی 10% ہمارے مقامی لوگ ہوں گے بھی جن کے پاس ہوٹل ہیں، تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ جو ہمارے 10% والے ہمارے لوگ ہیں انہوں نے یہ کام کیا ہے؟ کہتا جتنے یہاں پر کاروباری حضرات ہیں، یہاں پر جو چھوٹی چھوٹی دکانیں بنی ہوئی ہیں نا، وہ لوگ بھی باہر سے آ کے تو یہاں پر وہ دکانیں سیزن کے حساب سے وہ ٹھیکہ لے کے وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور اب اس بار بھی ہم نے ایسا ہی کیا کہ ہم نے ان اموات کا الزام جو ہے وہ مری والوں کے اوپر لگایا ہوا ہے۔ بھائی مری والوں کا کیا قصور ہے؟ یہی قصور ہے کہ وہ پہاڑوں کے اوپر وہاں پر زندگی گزارتے ہیں، وہاں پر رہتے ہیں۔ اب میرا صرف تھوڑا سا ایک سوال ہے کہ وہاں پر برف باری ہو رہی تھی، جہاں پر وہ گاڑیاں پھنسی ہوئی تھی، سڑک سے کافی ہٹ کے پہاڑوں کے اوپر نیچے دائیں بائیں میں نے وہ جگہ دیکھی ہوئی ہے۔ وہاں پر وہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں محصور ہوتے ہیں، خاص طور پر جب موسم خراب ہوتا ہے، ان میں سے تو لوگ باہر نکلتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہاؤ وڈ دے نو کہ اس وقت سڑک پر کچھ گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں، وہ رات وہاں پر گزار رہے ہیں؟ مجھے بتائیں ذرا کہ برف باری ہو رہی تھی، طوفان آیا ہوا تھا، ان لوگوں کو کیسے پتہ چلتا کہ اس وقت باہر سڑک کے اوپر گاڑیاں چند رکی ہوئی ہیں اور لوگ ان کے اندر سو رہے ہیں، جو وہ باہر نہیں نکلے اور جو وہ انہوں نے آ کے آپ کی مدد نہیں کی؟ دوسری بات، میں نے خود اس آدمی کے بارے میں کئی جگہ پر پڑھا کہ جس ایک بندے نے 20 لوگوں کی جان بچائی، یعنی بچوں اور خواتین کو وہ برف سے نکال کر اپنے گھر میں لے کر گیا اور سب کو پناہ دی۔ میں نے وہاں کے پولیس والوں کو دیکھا کہ جن کے پاس فیملیز نے ویڈیوز بنائی ہیں باقاعدہ کہ ہماری جو ہے وہ پولیس والوں نے مدد کی ہے، ان کا بہت بہت شکریہ۔ پھر آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ 100 بندوں کو بھی ایک شخص نے پناہ دی ہے اپنے پاس، یعنی ان کی جانیں بچا رہا تھا وہ۔ تو ہم ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، ان وہاں کے مقامی لوگوں کو، کہ دیکھو ایک اور بڑی بات، ہاں الٹا گلا انہوں نے مجھ سے اس وقت یہ گلا کیا تھا کہ جہاں سے بھائی یہ ہل سٹیشن ہے، خوبصورت جگہ ہے، قدرت کے نظارے ہیں، یہ ہمارے لیے ہمارا گھر ہے۔ ہمیں گلا ہوتا ہے کہ دور دراز سے جب آپ لوگ یہاں پر آتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، تو آپ لوگ ہمارے مری کو گندا کر کے چلے جاتے ہیں۔
यहाँ पर चलने के लिए हमें जो है ना वो प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर हम सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, हम हॉस्पिटैलिटी में हम शुक्र करते हैं फिर भी कि आप लोग आए हैं, रौनक लगी हुई है। लेकिन आपकी यहाँ पर आप ही के दूसरे इलाकों के लोग आके यहाँ पर कोई बदमज़गी हो जाए और उसके बाद हमें ही उल्टा गालियाँ और हमारे मरी का बाइकआउट और पूरी दुनिया में हमें ही बदनाम करें आप, तो फिर हमें बड़ा अफसोस हो रहा है। तो इस बार भी मुझे उन्हीं में से एक शख्स ने कॉल की, उसने कहा जहाँ से भी आप तो बोल नहीं रहे कुछ इस बारे में, और अभी भी सोशल मीडिया पर फिर से वो कैंपेन चल रही है कि जी मरी वालों को बाइकआउट करें। तो मैंने सोचा कि यार मैं वैसे भी सोच रहा था कि यार ये नहीं होना चाहिए। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था लोगों के कि जो सोच रहे थे कि मरी वालों से बाइकआउट होना चाहिए। मरी वालों का उतना कसूर नहीं है जितना कसूर, मैंने पहले भी कहा, मैंने पहले एक वीडियो बनाई जो मैंने उसमें कहा था कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है, उसके बाद आपका होटल माफिया का कसूर है, उसके बाद आपका ये जो टूरिज़्म इंडस्ट्री आपकी जो अथॉरिटी है उसका कसूर है। ये तीनों का कसूर है। बाकी पुलिस वहाँ पे काम कर रही थी, पुलिस की वीडियोस मैंने चलाई हैं जहाँ पर पुलिस बार बार पुलिस वाले कह रहे थे कि आगे मत जाएं, आगे मत जाएं। अब वो बात कि भाई मेरे को लून चुक लेंदे हाँ तुसी, वो पंजाबी में कहते हैं ना, वो नाई देग पका रहा था तो वो खाने में नमक हो गया ज़्यादा, तो नाई को बोला कि नमक तो ज़्यादा कर दिए तूने, तो वो शर्मिंदा नहीं हुआ, वो कहता है मेरे को चुक लेना सी ना लून। तो वो चक्कर है कि जब तक हमें कोई मना नहीं करेगा हमें खुद तरस नहीं आएगा अपने आप को। छोटा सा हिल स्टेशन है, 4-5 हज़ार गाड़ियों की गुंजाइश है और धड़ाधड़ जनाब 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियां लेकर हम घुस गए हैं उसमें। तो फिर इस तरह से अगर हो गया है तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी थी कि ये अमवात हुई हैं। हमें इससे बाहर क्या सीखना चाहिए, बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। एक तो सफ़र में कैसे आपने जाना है, ये सब मैं वीडियो में बता चुका हूँ पहले वाली में कि सफ़र में हमने कैसे जाना है, तैयारी क्या होनी चाहिए। चॉकलेट्स आपके पास मतलब खाने पीने की चीज़ों से लेके गर्म कपड़े, आपकी गाड़ी में पेट्रोल फुल, पीने वाला पानी, कैटल, ये वो सब, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिन्हें गोरा तो कभी इग्नोर नहीं करता। और हम ये गाड़ियों में बैठ के हिल स्टेशंस के मज़े वो गोरे वाले ही लेना चाहते हैं फीलिंग, लेकिन फिर उस तरह से हमें तैयारी भी करनी चाहिए। ये प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स होते हैं जिनके बारे में हमें जानने की बहुत ज़रूरत है। कार्बन मोनोऑक्साइड अब तो बड़ा मशहूर हो गया ये किस्सा, अब तो बच्चे को पता चल गया होगा कि ये अमवात कैसे हो जाती हैं, कि कैसे मीठी नींद, वो मीठा जहर होता है, उसकी ना तो कोई बदबू है ना उसकी कोई और फीलिंग होती है। वो ऐसे ही लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी में से आप आए हो, अंदर गाड़ी जो है वो कोजी महसूस हुई है, आपको हीटर लगा हुआ है, आप सो गए हैं, वो इस कदर मीठा जहर बनकर आपके सांसों के रास्ते से अंदर जाती है और आपको सोया हुआ ही सुला देती है। और यही चीज़ उन लोगों के साथ हुई। अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए और हमें एज अ पाकिस्तानी, एज अ कौम एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की बजाय मिलकर काम करने और जो जिस वजह से ये मामलात हुए हैं वो दोबारा ना हो, इसके ऊपर सोच विचार की तौफीक दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।